محترم المکرم واجب الاحترام بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان کرم اور فضل کہ جس اللہ نے ہم سب کو یہاں پر کچھ دیر اپنی غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور مزید اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی نسبت سے ایمان والا بنایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر کچھ دیر بیٹھنا ہم سب کی ہدایت اور آخرت میں نجات کا اس کو ذریعہ بنائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، ارادہ ہے کہ کچھ دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے تاکہ اس سے ہم کچھ سبق بھی حاصل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ اور سبب بھی بن جائے۔ نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نگاہ محبت سے دلوں کو تازہ سرور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو نام احمد دل سے پکارا جائے خدا تمام چیزوں کو عطا فرماتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ ہم اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبت کے دعوے دار ہیں، اور ہمارے زبانوں سے بسا اوقات یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمانی تقاضا ہے۔ جب تک ایک مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے والدین، اپنے بچے اور تمام اہل و اقربا، تمام رشتہ داروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح نہ دیتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تب تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے نزدیک میری محبت، اس کے اولاد، ماں باپ اور تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو، تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کب پیدا ہوگی؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے یا سنا جائے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگر مستند ذرائع سے ان چیزوں کو نہ پڑھیں اور نہ مستند ذرائع سے ان چیزوں، اس سیرت کے موضوع کو نہ سنیں، تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور ایمان کے لیے خطرہ ہے کہ ہم ایمان کے خطرے کو تمام خطرات پر مقدم رکھیں، کہ جان کے خطرے پر کوئی ہم ایسی ویسی چیز نہیں کھاتے کہ جان کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایمان کے خطرے کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی چیز نہ سنیں، کوئی ایسی چیز کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے کہ جس سے ایمان کا خطرہ ہو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل تب تک نہیں ہو سکتی جب تک سیرت کا خود مطالعہ نہ کیا جائے یا سیرت کو کسی مستند شخص سے سنا نہ جائے، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے کہ دو وجوہات پر، دو وجہ سے کائنات کو بنایا ہے۔ کائنات کو بننے کے لیے یا بنانے کے لیے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا، ہم نے اس کائنات کو، جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔
اور دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، کچھ غلطی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر بھیجا، اور زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام توبہ استغفار میں لگے رہے، معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے وسیلے سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا۔ کہ دوسری وجہ اس کائنات کے وجود کے لیے دوسری وجہ کون سی ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم محمد کو پیدا نہ کرتے تو آدم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا اور اس کائنات کو بھی بنایا نہ جاتا۔ تو یہ دو وجوہات ہیں کہ جن دونوں وجہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کائنات کا اللہ رب العزت نے کائنات کو جو وجود بخشا ہے، تمام مخلوقات کو جو وجود بخشا ہے، وہ محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا۔ کہ ہم ایک چیز پر فخر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے مجھے چنا گیا اور باقی میری امت میں سے میرے صحابہ کو میری خدمت کے لیے چنا گیا، اور فرمایا کہ باقی تمام امتوں میں سے ایک ایک کو چھانٹ کر کے میری امت میں لایا گیا کہ ہمیں اس امت میں آنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا، یہ ہمارے لیے قابل فخر چیز ہے کہ ہم اس پر فخر کریں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو، دعا میں ایک لفظ یہ بھی استعمال کرو کہ یا اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب اور تیرے لاڈلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کہ یہ لاج ایسی لاج ہے کہ اس لاج پر اللہ رب العزت سے مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی دعا میں اس الفاظ کو استعمال کرو اور اس پر فخر کرو کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک عرب کا ایک بڑا مشہور سردار گزرا ہے کہ ایک مرتبہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد اس نے دعا مانگنی شروع کر دی، اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اور اس کے الفاظ کتابوں میں اس طرح لکھے ہیں، بڑے عجیب و غریب الفاظ لکھے ہیں کہ اس نے آ کر کے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر آ کر کے کھڑا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ملنے والی مٹی کو اب اللہ نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ وہ کعبہ اور عرش سے بھی افضل ہے۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے پر آ کر کھڑا ہوں، وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملی ہوئی مٹی کعبے سے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ اور یہ کہنے لگا یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرتا تو تین باتیں ہوں گی۔ ایک بات یہ ہوگی کہ جس کی قبر اطہر کے پاس آ کر کے میں کھڑا ہوں وہ ناراض ہو جائیں گے کہ میرا ایک امتی آ کر کے معافی مانگ رہا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اس گناہ کے ساتھ وہ جہنم میں چلا گیا۔ کہ یہ بادشاہ آ کر کے، یہ سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کھڑا ہو کر کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے کہ اگر معافی نہیں ہوئی ایک وجہ یہ ہوگی، ایک کام تو یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور دوسرا کام یہ ہوگا اگر تو نے مجھے معاف کر دیا، تو نے اگر مجھے معاف نہیں کیا تو تیرے خزانے میں تب بھی کوئی کمی نہیں آنے والی اور تجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، مگر ہاں ایک چیز ہوگی کہ ہمارا ایک دشمن ہے
کہ میرے معافی نہ ملنے پر، مجھے معافی نہ ملنے پر وہ ہمارا جو دشمن ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، شیطان، کہ وہ یہ کہے گا کہ اس کو معافی نہیں ملی، میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہ تیسری چیز یہ ہوگی، اسی لیے اللہ معاف کر دے۔ اور اس نے پھر الفاظ کہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا، اس میں بھی 3 کام ہوں گے کہ میرے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر کھڑا آ کر کے معافی مانگ رہا ہوں، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو اس پر بھی 3 کام ہوں گے کہ یہ قبر والا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے میرے ایک امتی کو معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا۔ ایک چیز یہ ہوگی، اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ دوسرا کام یہ ہوگا کہ تیرے مجھے معاف کرنے پر بھی تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ شیطان اس سے پریشان ہو جائے گا، یہاں سے دوڑ کر کے بھاگ جائے گا کہ ایک امتی کو معافی مانگنے پر اللہ نے معاف کر دیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت کا دروازہ اور جنت کا راستہ کھول دیا۔ کہ یہ الفاظ بڑے عجیب و غریب لکھے ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ ہم سب کے لیے فخر ہے، اور اس فخر کا اظہار ہم اس طرح کریں اپنے دعاؤں میں، یا اللہ میں گناہگار ضرور ہوں، خطاکار ضرور ہوں، مگر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر اتنے ہم پر احسانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پورے کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجود بخشا ہے، تو ہمیں اس امتی ہونے کے لیے اور اس پر ہمیں یہ چاہیے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت مطہرہ کو ہم سنیں اور سیرت مطہرہ کو سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا اور خاندان کو ملنے والی عظمت کیا تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، اور ان کے والدین، ان کے آبا و اجداد، ہم اپنے رشتہ داروں میں، اور آج تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو دادا دادی، دادے کا اگر نام کسی سے سنا ہے یاد ہو جائے، دادی کا نام بھی نہیں یاد ہوتا ہے، نانے کا نام اگر سنا یاد ہے، نانی کا نام اکثر نہیں یاد ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے۔ مگر یہاں پر ہم نے اپنے بچوں سے بھی محبت، بچوں سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بھی تعارف ہو، خاندان کیا ہے۔ اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ سیرت کا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے ہم آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خاندان دیا ہے وہ خاندان بھی بڑا عظمتوں والا ہے، کہ شروع ہی سے وہ شرافت والے تھے، وہ بڑے شریف، اور اللہ نے ان کو سرداریاں عطا کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا پردادا ہاشم بن عبد مناف، کہ ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ان کا ہاشم نام، کہ ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کا یہ ہاشم نام پڑا ہے، کہ ان کی سخاوت یہ تھی کہ یہ بڑے مالدار تھے، اس وقت کے بڑے سردار تھے، یہ باہر سے ملکوں سے تجارت کا مال لے کر کے آتے، مکہ مدینہ پر دیکھتے، جب بھی قحط سالی ہوتی، جب بھی کہیں لوگوں کو ضرورت پڑتی، اپنے مال کو ان پر صدقہ کر دے، ان پر خرچ کر دیتے تھے، کہ اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا۔ اب روایتوں میں لکھا ہے کہ ہاشم بن عبد مناف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا مکہ سے نکل کر فلسطین تجارت کے لیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو لوگ تھے کہ تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو اگر مضبوط کرنا ہے، کہ تم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، قدموں پر کھڑے رہتے دیکھنا چاہتے ہو تو تجارت میں اپنے آپ کو منسلک کر لو، لگا دو، تجارت میں لگا دو، بزنس میں لگا دو۔ کہ اس وقت کے جس طرح یہاں پر 4 موسم ہیں، کہ 4 موسموں پر پورا سال نکلتا ہے،
इसी तरह अरब में लिखा है कि अरब में सिर्फ एक मौसम रहता है, वो मौसम बदलता नहीं है। और जब इन्होंने देखा कि दूसरे मुल्कों में मौसम बदलते हैं तो सर्दियों का अलग सफर अलग मुल्कों में, गर्मियों का अलग सफर अलग मुल्कों में शुरू कर दिया। फिलिस्तीन में पहुंचे हैं, रिवायतों में आता है कि उनका इंतकाल फिलिस्तीन में हो चुका। अब उनके इंतकाल के बाद कि यहां पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा, जिसको हम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानते हैं, क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, कि यह आज हमारे बच्चे बच्चे की जुबान पर है, मगर इनका अब्दुल मुत्तलिब नाम पढ़ना और इनका सही मानों में जो नाम है वो इस उम्मती को सही नाम मानों में पता होना चाहिए कि अब्दुल मुत्तलिब, रिवायतों में आता है कि हाशिम बिन अब्द मुनाफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, जब इन्होंने फिलिस्तीन के लिए सफर शुरू किया, मदीना में रुक करके इन्होंने निकाह किया है। रहने वाले ये मक्का के थे, मदीना में रुके हैं, इन्होंने वहां पर एक निकाह किया है और फिलिस्तीन में पहुंच करके इंतकाल फरमा गए। कुछ साल गुजर गए कि मदीना में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसको शैबतुल हम्द कहा जाता है। और इस शैबतुल हम्द की एक वजह है, इसके नाम की एक वजह है कि लोग देख रहे हैं कि एक बच्चा मदीना में 12-11 साल का बच्चा है और कोई मदीना वाला और आस पास में कोई ममालिक, कोई भी आदमी इसके साथ तीर अंदाजी में मुकाबला नहीं कर सकता था कि ये तीर अंदाजी में मुकाबला कर, इतना ये मशहूर कि पूरी शोहरत इसकी फैली हुई है कि एक छोटा सा बच्चा है और ये जब तीर अंदाजी करता, ये कहता मैं हाशिम बिन अब्द मुनाफ का बेटा हूं, आओ कोई मां का लाल आकर के मेरे साथ तीर अंदाजी में मुकाबला करो। कि ये मदीना मक्का में रहने वाले लोग, कि अब चूंकि हाशिम बिन अब्द मुनाफ का इंतकाल हो चुका है और इनके भाई कुछ वहां पर मौजूद हैं, रिवायतों में आता है कि मुत्तलिब नामी एक उनके भाई हैं, हाशिम बिन अब्द मुनाफ के, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के एक भाई। कि एक आदमी मदीना में गया, इसने ये देखा कि एक आदमी, एक बच्चा तीरंदाजी करते वक्त ऐलान करता है कि मैं अब हाशिम बिन अब्द मुनाफ का बेटा हूं, आओ कोई है जिसको इतनी हिम्मत है कि मुझसे मुकाबला करे। जब इसने ये सुना, इसने मुत्तलिब नामी हाशिम बिन अब्द मुनाफ के भाई के साथ मिला और ये शख्स आकर के कहने लगा कि वहां पर मदीना में एक बच्चा है, वो खुद को कहता है कि मैं हाशिम बिन अब्द मुनाफ का बेटा हूं और तीर अंदाजी में बड़ा उसकी शोहरत मिली हुई है, लोग उसका बड़ा इकराम करते हैं। आप एक मर्तबा जाकर के उससे मिल लें। कि मुझे जहां तक पता चला है कि हाशिम बिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जब फिलिस्तीन के सफर के लिए निकले, इन्होंने मदीना में एक निकाह किया है, जिसकी वजह से, जिसके बाद इनको एक बच्चा पैदा हुआ है। क्या आप जा करके देखें, आपका वो भतीजा है। रिवायतों में आता है मुत्तलिब, इन्होंने सफर का इरादा किया, बाकी घराने से मशवरा किया कि मैं मदीना जाकर के अपने भतीजे से मिलता हूं और पता करता हूं क्या वाकई ये सच है। इत्तेफाकन वहां पे मेला लगा हुआ है और इस मेले में ये देखते हैं कि एक कमसिन 11-12 साल का बच्चा आता है और कोई आदमी इसके साथ मुकाबला तीरंदाजी में नहीं कर सकता कि जहां पर हदफ है ठीक हदफ पर ये निशाना लगा रहा है और तीरंदाजी का मुकाबला मुकम्मल हुआ। ये इनके वालिदा के साथ पास अब मुत्तलिब नामी ये शख्स, ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं, ये गए हैं और जाकर के अर्ज किया कि हम मक्का में हमारा बड़ा नाम है, हमारी सरदारी, अल्लाह ने हमें सरदारी दी हुई है और ये हमारे भाई की एक निशानी है, अगर आप इजाजत दो हम इसको अपने साथ ले जाएं। उस वक्त तक इस बच्चे का नाम शैबतुल हम्द है। और शैबतुल हम्द का मतलब और इसकी वजह क्या है कि ये नाम इसको पड़ा क्यों है कि इसके माथे पर जो बालों की एक चुटिया सफेद है और इस सफेद चुटिया की वजह से, चूंकि आम जिस शख्स को ये सफेद यहां पर बाल होते हैं वो इतना खूबसूरत नजर नहीं आता, मगर इनकी शान ऐसी थी कि सफेद रंग के बालों की वजह से इनको खूबसूरती मिली हुई थी,
शहबतुल हम्द के सफेद वालों की वजह से जिसकी हम्द की जाती हो, जिसकी तारीफ की जाती हो, ये इसका नाम चूंकि पहले हुए। अब रिवायतों में आता है मुत्तलिब नामी इनके चाचा ने भतीजे को साथ लिया और इतनी जल्दी में उठाया कि इसके साथ कोई कपड़ा नहीं है, जो कपड़े पहने हुए हैं वही कपड़े पहने हुई सवारी पर सवार हुए। और रिवायतों में आता है कि मक्का के करीब पहुंचे हैं, लोग इनके इंतजार में रास्ते में खड़े हो गए कि मुत्तलिब के साथ कोई आदमी आ रहा है, देखें कौन है, कोई बच्चा आ रहा है, देखें कौन है। ये लोग इनके आगे सामने आकर के खड़े हुए कि सरदार आपके साथ ये जो बच्चा है ये कौन है, बताएं हमें भी इसका तारुफ करा दें। इनके दिल में ये ख्याल आया कि हमारे पास तो सरदारी है, अगर मैं लोगों से कहता हूं ये मेरा भतीजा है तो लोग ये कहेंगे कि चाचा की हालत देखो, साफ शफाफ कपड़े पहने हुए हैं, आलीशान कपड़े पहने हुए, और भतीजे का हाल जो इसके भाई की निशानी उसका हाल ये कि फटे पुराने कपड़े हैं, वो भी गर्द आलूद हैं। इनको लगा कि ये बातें ये लोग ये सोचेंगे, इसलिए इन्होंने इन लोगों से कह दिया कि ये मेरा गुलाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा गुलाम, यानी कि मुत्तलिब का बंदा या मुत्तलिब का गुलाम। इस पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा कि जब इनको रात लाया गया, घर लाया गया, इनको नहलाया धुलाया गया, इनको बाहर निकाला, फिर लोगों को बुला करके कहने लगे कि मैंने कल तुमसे जो कहा था कि ये मेरा गुलाम है, ये मेरा कोई गुलाम नहीं है, ये मेरे भाई की निशानी जो मदीना में रह चुका था, ये मेरा भतीजा है, हाशिम बिन अब्द मुनाफ का बेटा है, जिसका नाम बाद में अब्दुल मुत्तलिब पड़ा। अब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का तज़किरा, ये जो दादा का तज़किरा है जिसको हम जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब के नाम से, असल उनका नाम शहबतुल हम्द के इनके बारे में रिवायतों में आता है इन्होंने आकर के शादी की है, और शादी पर रिवायतों में आता है इन्होंने 6 के करीब शादियां की हैं, 2 पहले की, फिर उनके बाद 2 और की, फिर 2 और की, इस तरह 2 करके इन्होंने 6 शादियां की हैं। और रिवायतों में लिखा है कि इनको अल्लाह ने 10 बेटे अता किए और 6 बेटियां, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चाचा थे और 6 फूफियां थी। अब यहां पर एक चीज काबिल गौर है कि जब इनको बच्चे पैदा हुए, इस असना में इन्होंने एक शर्त रखी, एक मन्नत मांगी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे अता कर दिए तो मैं सबसे बड़ी कुर्बानी दूंगा। और उस दौर में सबसे बड़ी जो कुर्बानी होती थी कि अपना सबसे चहीता और सबसे लाडला बच्चा जो है उसके गले पर छुरी फेरनी है, कि इन्होंने मन्नत मांग ली। रिवायतों में आता है कई साल गुजर गए, 10 बच्चे भी पैदा हो गए, 6 बच्चियां भी पैदा हो गई। अब एक दिन बैतुल्लाह के सामने बैठे हुए हैं, अचानक याद आया, बच्चों को देखा कि खेलने कूदने की उम्र को पहुंच चुके हैं। अब याद आया कि मैंने एक मन्नत मांगी हुई है, अब उस मन्नत को तो पूरा करना है। रिवायतों में आता है जब ये ख्याल आया, ख्याल आते ही इनका जो आखिरी बेटा पैदा हुआ है उसका नाम है अब्दुल्ला, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, कि जब इनको अपनी मन्नत याद आई इन्होंने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा। रिवायतों में आता है इनकी जो बहनें हैं, बाकी जो भाई हैं, इनको खींच रहे हैं कि अब्बा जान हमारे भाई को छोड़ दो, ऐसा ना करो, इसके गर्दन पर छुरी ना फेरो, उसको छोड़ दो। अब रिवायतों में किताबों में लिखा है कि इनके इस पकड़ने की वजह से इनको कुछ मोहलत मिली सोचने की, और इस सोचने के असना में एक औरत का उस वक्त उस दौर की एक आलिमा, तौरात और इंजील पढ़ने वाली और इसको समझने वाली, रिवायतों में लिखा है कि इसने एक फतवा लिख दिया था, और फतवा ये निकाला था कि अगर किसी ने कोई मन्नत मांगी है, अगर वो मन्नत पूरी नहीं कर पाता, उसके लिए जरूरी है कि वो कुर्बानी करे, और कुर्बानी की सूरत किस तरह हो, 10 ऊंट एक मन्नत पर कुर्बान कर दे। अब रिवायतों में लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला के इनको अब्दुल मुत्तलिब ने पकड़ लिया हाथ से,
اب جب یہ فتویٰ ان تک پہنچا، انہوں نے سوچا، بہنوں نے بھی کہہ دیا، ان کی بھائیوں نے بھی کہہ دیا کہ اب تو راستہ سامنے آ چکا ہے، اب بہتر ہے کہ ہم کوئی دوسرا راستہ نکالیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ راستہ ایسے نکالا گیا کہ اب ان کے نام پر قرآن اندازی ہوگی، یعنی ہمارے معاشرے میں جو چیریاں اٹھائی جاتی ہیں یہ ڈالی جاتی ہیں کہ ان کے نام پر قرآن اندازی ہوگی۔ اور قرآن اندازی کس طرح ہوئی کہ ایک پرچی پر 10 اونٹ اور ایک پرچی پر عبداللہ کہ قرآن اندازی کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ قرآن اندازی کی، اس مرتبہ بھی عبداللہ کا نام نکل آیا، 10 اونٹ ایک سائیڈ کر دیے۔ پھر دوسری مرتبہ قرآن اندازی کی، عبداللہ کا نام، 10 اونٹ ایک سائیڈ کر دیے۔ روایتوں میں مختصر کر کے، کیونکہ ماقا تفصیلاً ہے، مختصر کر کے روایتوں میں آتا ہے کہ جب 100 اونٹ ایک طرف پورے ہو چکے ہیں، ادھر چیری ڈالی جاتی ہے یا قرآن اندازی کی جاتی ہے، آخری بار میں جا کر کے اونٹوں کے نام پر وہ پرزا، وہ ٹکڑا نکل آیا۔ اور یہ چیز، یہ جو واقعہ ہے یہ ہم تک کس طرح پہنچا؟ چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہم تک کیسے پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر کہ منت مانگی گئی ہے، اس کی منت کو پورا کرنے پر ان کے لیے ان کی طرف سے قربانیاں کی جا رہی ہیں اور اونٹوں کو قربان کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ ہم تک کس طرح پہنچا؟ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص دور سے آیا، آتے ہی آ کر کے سلام عرض کیا اور کہنے لگا یا ابن الذبیحین، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ ایک ذبیح تو ہم نے سنا ہے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام، اور دوسرا ذبیح کون ہے؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جانے کے بعد دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ذبیح کون ہے؟ فرمایا کہ میرے والد عبداللہ، کہ جن کی طرف سے 100 اونٹ قربانی کیے گئے ہیں، کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ایک دمبا قربان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سنایا۔ اب یہ عبداللہ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب انہوں نے باقی تمام بچوں کی شادیاں مکہ ہی میں کرا دی، خود یہ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ مدینہ میں، ماں ان کی مدینہ میں ہے، ان کا نانحال سارا مدینہ میں ہے۔ اب یہ ارادہ کیا اور اللہ رب العزت ایک ترتیب بنا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے لا کر کے ایک جگہ جمع کرنا ہے اور ایک جگہ لا کر کے ان کی پیدائش، ان کے مبعوث فرمانا ہے، کہ ایک ترتیب بنائی جا رہی ہے کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے، نانحال جو ہے وہ مدینہ کا ہے۔ ارادہ کر لیا میں نے سارے بچوں کی شادیاں مکہ میں کر دی، ایک عبداللہ میرا چہیتا بیٹا ہے، اس کی آخری بیٹے کی شادی میں اپنے نانحال میں کروں۔ اور روایتوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو ہاتھ سے پکڑا اور ساتھ خود اور کچھ ساتھی ایک قافلے کی شکل مکہ سے نکل کر مدینہ کے لیے نکلے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بیچ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ بیچ میں ایک ریسٹ ہاؤس، جس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، ایک ریسٹ ہاؤس ہے جہاں پر قافلے رک کر کے آرام کرتے، کھانے پینے کے انتظام وہاں ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس کے اوپر کے کمرے میں ایک بڑی شریف النفس عورت رہا کرتی تھی، اور اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی نے دیکھا اور نہ اس عورت نے کسی کو دیکھا۔ اب اتفاقاً یہ قافلہ اس کی نظر سے کہ اس نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، اور یہ اوپر کی رہائش گاہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت آج تک اس سے پہلے باہر نہیں نکلی ہے، آج کیا وجہ ہے کہ یہ عورت خود نیچے آ چکی ہے؟ اور قافلے میں آ کر کے روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہاتھ پکڑا تو اس وقت عرب کے لوگ شاعر و شاعری میں بڑے مشہور تھے کہ شاعر و شاعری میں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ اشعار حضرت عبداللہ نے اس کے سامنے پیش کیے جس کا ترجمہ یا خلاصہ اس طرح تھا کہ میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، میں بنو قریش میں سے ہوں،
اور میرا بیک گراؤنڈ بڑا محترم ہے کہ جس بیک گراؤنڈ میں یا ان کا جو خاندان ہے روایتوں میں آتا ہے کسی ایک سے بھی زنا صادر نہیں ہوا ہے، کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے سے پہلے ان کو پاک صاف رکھا تھا، کہ پورا قبیلہ پورا خاندان ان کا پاک صاف ہے، کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی زنا صادر نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے عبداللہ نے اس عورت کو جواب دیا کہ میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، ہاتھ چھڑکا، دور کیا اور نکل گئے۔ قافلہ مدینہ میں پہنچا، اب وہاں جا کر کے ان کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان سے نکاح ہوا ہے۔ نکاح کے بعد کچھ وقت وہاں رہے ہیں، اپنے باپ کے نانحال میں رہے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد یہ واپس ان کا جو سفر ہے مکہ کی طرف ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے ٹھیک اسی ریسٹ ہاؤس کے پاس پہنچے، وہ عورت سامنے آ گئی، اب اپنی جو براس ہے وہ نکالنے والی ہے، چونکہ عورت کا یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتی، اور یہ بے عزتی وہ اپنی کسی وقت بھی پوری کر سکتی ہے، بدلہ لے سکتی ہے، یہ عورت کی فطرت ہے۔ اس عورت نے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے حضرت عبداللہ سے کہنے لگی کہ میں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ایسے ویسے آدمی نہیں ہو اور شریف خاندان سے ہو، میں بھی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی، میں نے تورات پڑھی، انجیل پڑھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھی وہ نشانیاں میں نے آپ کی پیشانی میں دیکھی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ وہ نشانی، وہ نور مجھ تک میرے بطن میں منتقل ہو جائے اور اللہ مجھے یہ شرف حاصل کر دے عطا فرما دے، میں یہ چاہتی تھی۔ اب جب میں دیکھ رہی ہوں آپ کی پیشانی میں وہ نور نہیں ہے، وہ نور منتقل ہو کر کے آمنہ کے پیٹ میں چلا جا چکا ہے، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اپنا راستہ پکڑ لیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، کہ ان کا تعارف بھی ہمیں، کہ اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی اتنا مقام بخشا ہے، اتنا احترام بخشا ہے، کہ ہمیں امت ہونے کے لیے، امت ہونے پر، کہ امتی ہونے پر ہمارے لیے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان کے تعارف کو بھی نہ چھوڑیں، کہ ہم دوسری قوموں کو اگر دیکھیں ان کا ایک رول ماڈل ان کے سامنے ہے، وہ جس کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، کسی ناچنے والے کو اگر رول ماڈل انہوں نے بنا لیا ہے، اس کا یہ بھی دیکھتے ہیں یہ ٹوائلٹ کس طرح بیٹھ کر کے کرتا ہے، اور اس کے ٹوائلٹ کی سیٹ کس طرح، انگلش ہے یا دیسی ہے۔ کہ ہمارے تو جو رول ماڈل ہیں، جو نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پی کر کے رکھیں، شروع سے لے کر آخر تک۔ یہ سلسلہ، سیرت کا سلسلہ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں عاشق رسول بنا دے۔ اللہ رب العزت اس محبت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دیں، صفوں میں جہاں پر خالی جگہ ہے پر کر لیں۔ Oh, that's it.